فرقان حمید میں جو نماز کے فرض ہونے کی سب سے پہلی آیت ہے، یعنی جس آیت میں اللہ نے سب سے پہلے بیان فرمایا نماز کے فرض ہونے کا، وہ یہی آیت ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 43، جس میں اللہ نے فرمایا کہ نماز کو قائم کرو۔ اس سے پہلے اتنی صراحت کے ساتھ نماز قائم کرنے کا حکم کسی آیت میں نہیں ہے قرآن مجید کی اس ترتیب کے ساتھ۔ تو سب سے پہلی یہی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نماز کو قائم کرنے کا حکم دیا اور اس کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کو ادا کرنے کا بھی حکم دیا۔ یہ دونوں احکام پہلی مرتبہ قرآن مجید میں اسی جگہ پر آئے ہیں، اور قرآن مجید فرقان حمید میں تقریباً ہر جگہ پر، بہت کم ایسے مقامات ہیں جہاں پر ایسا نہ ہوا ہو، ورنہ تقریباً ہر مقام پر ایسا ہوا ہے کہ نماز اور زکوٰۃ یا نماز اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ذکر ایک ساتھ ہی آیا ہے۔ اور کہیں پر یہ جو خرچ کرنے کا حکم ہے، کہیں پر یہ واجب ہونے کے ساتھ ہے، یعنی جیسے زکوٰۃ ہے، فرض ہے، واجب ہے، یا تو اس صورت میں ہے کہ وہ فرض ہے، یا پھر اللہ تعالیٰ نے ایک مستحب ہونے کے انداز میں اس کا ذکر فرمایا، کہیں پر حکم کے طور پر، اور کہیں پر ایک ذکر کے طور پر کہ خرچ کرنا چاہیے، کچھ لوگ خرچ کرتے ہیں، اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کا بیان فرمایا ہے۔ یعنی نماز اور خرچ کرنا، یہ دونوں کے دونوں اعمال اللہ تعالیٰ نے ساتھ ساتھ بیان فرمائے ہیں۔ اس سے ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ یہ دو طرح کے اعمال کہ جس میں اپنی جان یعنی ہمارا جسم جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں عبادت کی وجہ سے مشغول ہو، اور دوسرا ہمارا مال یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مشغول ہو، یہ دو چیزیں ہیں۔ تو ہمیں یہ پتہ چلا کہ عبادت بنیادی طور پر ان دو چیزوں کے ذریعے ہوتی ہے، یا تو انسان کے جسم کے ساتھ یا پھر مال کے ساتھ، یا تو انسان اپنے بدن سے اللہ کی عبادت کرتا ہے یا اللہ کے دیے ہوئے مال سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے۔ نماز اللہ تعالیٰ کا ہے، اپنے اعمال ہیں، باڈی لینگویج ہوتی ہے، فزیکلی جسمانی طور پر وہ عبادت کرتا ہے۔ اور زکوٰۃ دینا، زکوٰۃ کا مطلب مال خرچ کرنا ایک مخصوص مقدار کے مطابق، جو شریعت نے اس کی ایک تعریف بیان فرمائی ہے، اس کے مطابق زکوٰۃ کا مال یعنی مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں دینا۔ تو بنیادی طور پر جو عبادت ہوتی ہے وہ ان دو چیزوں سے ہی ہوتی ہے۔ پھر بعض عبادتیں ایسی ہیں کہ جن میں بدن اور مال دونوں ہیں، بعض وہ ہیں کہ جن میں جو ہے وہ صرف مال ہے، بعض جن میں صرف بدن ہے۔ یہ عبادات کی مختلف اقسام بیان کی گئی ہیں، اور اللہ نے فرمایا کہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ ایک بڑا اہم حکم اللہ تعالیٰ کے ارشاد فرما رہا ہے، جو ہمارے ہاں یوں سمجھ لیں کہ اللہ نے ایک وہ ہمارے ہاں روحانی اور اخلاقی بیماری بیان فرمائی ہے جو اس وقت ہمارے معاشرے میں بہت ہی عام ہے، اور اس کے لیے اتنی کوشش کرتے ہیں علماء کرام کہ یہ ہمارے درمیان سے نکلے، لیکن نکلتی نہیں۔ اللہ فرما رہا ہے کہ کیا تم لوگوں کو تو اچھائی کا حکم دیتے ہو، خود بھول جاتے ہو اپنے آپ کو؟ تم لوگوں کو کہتے ہو کہ تم یہ اچھا کام کرو، آپ یہ اچھا کام کریں، آپ یہ اللہ کی عبادت کریں، آپ نماز پڑھیں، آپ یہ اچھا کام وہ اچھا کام کریں، اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں۔ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اچھے کام صرف ان کے لیے ہیں، ہمارے لیے نہیں ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے کہ کتاب وہ بھی پڑھتا ہے، کتاب تم بھی پڑھتے ہو، تم بھی اللہ کا کلام پڑھتے ہو، وہ بھی اللہ کا کلام پڑھتے ہیں، دونوں اللہ کے کلام پڑھتے ہو۔ کیا کلام اللہ میں صرف دوسروں کے لیے باتیں ہیں یا تمہارے اپنے لیے بھی باتیں ہیں؟ یقیناً سب کے لیے باتیں ہیں، کہنے والے کے لیے بھی اور جس کو کہا جا رہا ہے اس کے لیے بھی احکام موجود ہیں۔ نماز جس طرح ہم دوسروں کو کہتے ہیں، ہمیں خود بھی پڑھنا لازم ہے۔ زکوٰۃ جس طرح ہم دوسروں کو کہتے ہیں، اگر ہم پر ہمارے لیے ایک نصاب جو ہمارا ایک مقرر ہے اگر اس پہ پہنچ جائے تو ہم پر بھی لازم ہے۔ اور اس طرح دیگر جتنی عبادات ہیں، جیسے جیسے ہم اس کے اہل ہوتے جائیں، یعنی ہم اس قابل ہو جائیں کہ جو شریعت نے ایک معیار بنایا ہے کہ اس خاص سٹیج پر جا کر، اس لیول اور معیار پہ جا کر وہ عبادت ہم پہ لازم ہوتی ہے، تو وہ ہمیں بھی خود انجام دینی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر علماء نے بیان کیا کہ جیسے انسان نے کاروبار کرنا ہو، تجارت کرنی ہو، یا کوئی بھی پیشہ اختیار کرنا ہو، تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنے اس پیشے کے حوالے سے تمام مسائل جو ہے وہ ان کا علم حاصل کرے، تمام مسائل کا علم حاصل کرے۔ کسی نے دکان کھولنی ہے تو اس کو پتہ ہو کہ دکاندار کو کیا کیا چیزیں ضروری ہیں سیکھنا، اس کو معلوم ہو کہ کیا کیا شرعی مسائل ہیں، کہ جو سامان اس نے خریدنا ہے، جو سامان اس نے پھر آگے بیچنا ہے، کبھی واپس کرنا پڑ جاتا ہے، کبھی یہ خود کسی کو واپس کرنا پڑ جاتا ہے اس کو، کہ جیسے کوئی مال خریدا ہے وہ واپس کرنا ہے۔ اب ان کے بارے میں کیا کیا شرعی احکام ہیں، کس صورت میں مال واپس لیا جا سکتا ہے، کن صورتوں میں مال واپس کیا جا سکتا ہے، کن صورتوں میں نہیں لیا اور کیا جا سکتا، یہ ساری کی ساری صورتیں سیکھنا ضروری ہیں۔ اب یہ ہم دوسروں کو تو کچھ کہہ سکتے ہیں کہ جی آپ کو یہ باتیں آنا ضروری ہیں، آپ کو یہ باتیں سیکھنی چاہیے، لیکن جب ہمارا اپنا وقت آتا ہے تو ہم اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں۔ کیا یہ احکام صرف دوسروں کے لیے؟ نہیں، ہمارے اپنے لیے بھی ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ دین کے جتنے بھی معاملات ہیں، اگر ہم کسی دوسرے بندے کو اس کے بارے میں بتاتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے کہ ہم اپنے آپ پر ہم خود اپنے جو ہم عمل کرتے ہیں یا نہیں۔ اگر ہم خود عمل کرتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر ہم عمل نہیں کرتے
اور آگے والے کو سکھانا ضروری ہے، تو ساتھ اپنے یہ وعدہ کرنا ضروری ہے، اپنے ساتھ یہ وعدہ کیا جائے کہ ہم بھی یہ کام کریں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے آگے والے کو بتایا جائے، تاکہ ہم بے عقلوں میں سے نکل جائیں۔ اللہ فرما رہا ہے کہ اپنے آپ کو بھول